بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ مکہ میں قائم عارضی ہسپتال میں علاج شروع۔ سعودی مسلح افواج کے تعاون سے مکہ مکرمہ میں قائم عارضی ہسپتال میں کورونا کے مریضوں کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسلح افواج نے یہ ہسپتال ریکارڈ وقت میں قائم کیا ہے۔ اسے ان محلوں کے قریب تیار کیا گیا ہے جہاں 24 گھنٹے کرفیو لاگو ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے سربراہ البراء کاظم نے کہا ہے کہ ہسپتال میں 96 بیڈ ہیں جبکہ آئی سی یو میں 4 مریضوں کو علاج فراہم کرنے کی گنجائش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے تمام سہولتیں دستیاب ہیں۔ ہسپتال میں مریضوں کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس سے قریبی علاقوں کے رہائشیوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستانیوں کی واپسی مزید 6 خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مزید 6 خصوصی پروازوں کے شیڈول کا اعلان کیا گیا۔ ریاض، جدہ، مدینہ منورہ اور دمام سے چلائی جانے والی پروازوں سے مزید 1500 پاکستانی وطن واپس جائیں گے۔ پاکستان کی منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کی ویب سائٹ پر جاری شیڈول کے مطابق جمعرات 14 مئی کو 250 افراد کو لے کر پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پی آئی اے کی پرواز ریاض سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ جدہ سے پی آئی اے کی پرواز پیر 18 مئی کو 250 مسافروں کو لے کر فیصل آباد جائے گی، جبکہ جمعرات 21 مئی کو دمام سے اسلام آباد کے لیے خصوصی پرواز چلائی جائے گی۔ اس پرواز سے بھی 250 پاکستانی واپس جائیں گے۔ ہفتہ 16 مئی کو پی آئی اے کی پرواز مدینہ منورہ سے 250 افراد کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ سعودی ایئر لائنز کی 2 خصوصی پروازیں 17 اور 21 مئی کو پشاور اور ملتان کے لیے شیڈول ہے۔ سرکاری ویب سائٹ پر درج ہدایات کے مطابق کورونا وائرس کی صورتحال کے باعث پروازوں کے شیڈول میں کسی پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق جمعرات 14 مئی کو پی آئی اے کی خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی طبی امور اقامے کی میعاد ختم ہونے اور خروج نہائی والے افراد کو ترجیح دی گئی ہے۔ جدہ کے المروہ محلے میں 5 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ جدہ کے المروہ محلے میں واقع ایک 5 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی ہے، تاہم آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان محکمہ شہری دفاع کرنل محمد بن عثمان القرنی نے کہا ہے کہ آتش زدگی کی اطلاع منگل اور بدھ کی درمیانی شب 10:49 پر ہوئی۔ فوری طور پر آگ بجھانے والی متعدد ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور عمارات کو رہائشیوں سے خالی کروا لیا گیا۔ آگ بجھانے والی ٹیموں نے ریکارڈ وقت میں آگ پر قابو پا لیا۔ آگ محدود رہی جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تفتیشی ٹیمیں آتش زدگی کے اسباب معلوم کر رہی ہے، تاہم رہائشیوں کو تاکید کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ گھروں میں آگ بجھانے والا سلنڈر، دھواں اور گیس لیک ہونے کی صورت میں پیشگی خبردار کرنے والے آلات ضرور نصب کیے جائیں۔ مملکت میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ سعودی عرب میں ارامکو نے شمال مغربی علاقے میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر اور وسطی علاقے میں ایک آئل فیلڈ دریافت کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی ارامکو کے مطابق 2020 کی پہلی سہ ماہی کے دوران آئل اور گیس کی 2 نئی فیلڈ دریافت ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک فیلڈ گیس اور تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے جبکہ دوسری صرف آئل فیلڈ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ارامکو نے بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے شمال مغرب میں ایک فیلڈ دریافت ہوئی ہے جہاں گیس اور تیل کے ذخائر بھرے ہوئے ہیں۔ وسطی ریجن میں آئل فیلڈ دریافت ہوئی ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق ارامکو نے بتایا کہ 2019 کے دوران 2 آئل فیلڈ دریافت کی گئی جبکہ تیل کے 7 کنویں کامیابی سے تیار کر لیے گئے۔ 2019 کے دوران گیس کی تلاش کا بھی کام کیا گیا جس سے صحرا میں گیس فیلڈ دریافت ہوئی اور گیس کے 5 بڑے ذخائر ریکارڈ پر آئے۔ گیس کے 6 کنویں کامیابی سے تیار کر لیے گئے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی ارامکو نے اپنی پہلی سہ ماہی میں $16.63 ارب کمائے ہیں اور $13.4 ارب شیئر ہولڈرز میں تقسیم کیے ہیں۔ ریاض ریجن میں 99,000 غیر ملکیوں کی رہائش کا سروے۔ بلدیہ ریاض کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ریجن میں رہنے والے 99,000 غیر ملکی کارکنوں کی رہائش کا سروے کیا گیا ہے۔ ٹویٹر پر بیان میں کہا گیا کہ بلدیہ کی ٹیموں نے ریاض شہر کے مختلف علاقوں میں 99,541 غیر ملکی کارکنوں کی رہائش گاہوں کا سروے کیا اور وہاں موجود سہولتوں کا جائزہ لیا۔
وہ عمارتیں یا فلیٹ جہاں مناسب سہولتوں کا فقدان تھا کہ مالکان کو فوری طور پر نوٹسز جاری کیے گئے تاکہ خلاف ورزیوں کا ازالہ کیا جائے۔ ویب نیوز سبا کے مطابق بلدیہ کی جانب سے مکان مالکان کو 48 گھنٹے کے نوٹس جاری کیے گئے تاکہ وہ بلدیہ سے فوری طور پر رجوع کریں۔ جاری کیے جانے والے نوٹس میں دی جانے والی 48 گھنٹے کے دوران بلدیہ کے متعلقہ شعبے سے رجوع نہ کرنے والے مکان مالکان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ نوٹس میں اس امر کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ دیے جانے والے نوٹس کو آخری تصور کیا جائے۔ واضح رہے کہ قانون کے مطابق بلدیہ کی جانب سے 3 نوٹس جاری کیے جاتے ہیں جس کے بعد کارروائی کی جاتی ہے، مگر موجودہ ہنگامی صورتحال کے حوالے سے فوری کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ حالات پر جلد از جلد قابو پایا جائے۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں کے نئے ضوابط 2 مراحل میں نفاذ۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے نئے ضابطے مقرر کر دیے ہیں۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں 2 مرحلوں میں نافذ کیے جائیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے معیاری ضابطے تیار کرنے والے سینٹر صباحی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سالم بن عبداللہ الوہابی نے بتایا کہ کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے نئے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ سعودی وزارت صحت اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتال اس ہفتے سے 2 مرحلوں میں عمل درآمد شروع کریں گے اور رپورٹ کریں گے کہ نئے ضابطے کس حد تک مؤثر اور مفید ہیں۔ ڈاکٹر سالم نے بتایا کہ تنفس کے عارضے میں مبتلا افراد کی رجسٹریشن کے وقت 4 امور پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ تنفس کے مریض کو سرجیکل فیس ماسک پہنایا جائے گا، ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جائے گا۔ تنفس کے مریضوں کے لیے الگ ویٹنگ روم بنائے گئے ہیں جہاں انہیں ٹیسٹ رپورٹ آنے تک رکھا جائے گا۔ مناسب احتیاطی تدابیر بھی کی جائے گی۔ کڈنی کے مریضوں کے اندراج کی کارروائی کے وقت بھی 4 یا اس سے زیادہ امور کو مد نظر رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ایسے مریض کو سرجیکل فیس ماسک پہنایا جائے گا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سینیٹائز کرایا جائے گا، الگ کمرے میں رہائش دی جائے گی اور احتیاطی تدابیر کا بھی اہتمام ہوگا۔ ڈاکٹر سالم نے بتایا کہ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ کی ہدایت پر ہمارے سینٹر نے نئے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے نیا پروگرام جاری کیا ہے۔ اسپیشلسٹ فیلڈ ٹیمیں نئے پروگرام کی پابندی کریں گی۔ جب بھی وہ کسی سرکاری یا نجی ہسپتال کا اچانک دورہ کریں گی تب وہ نئے ضوابط پر عمل درآمد کے ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اسرا سینٹر عالمی ثقافتوں کو قریب لانے کے لیے پرعزم۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز سینٹر برائے ورلڈ کلچر اسرا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وقتی طور پر بند ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر کی ثقافتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنے مقصد میں آگے بڑھ رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اسرا سینٹر نے دنیا بھر میں موجود مختلف ثقافتوں کو اجاگر کرنے میں نمایاں کوششیں کی ہیں۔ یہ سینٹر کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں روک تھام کی غرض سے عوام کے لیے عارضی طور پر بند ہے اور اس کے بہت سارے پروگرام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران اسرا سینٹر نے اسرا کنیکٹ سیریز جاری کیا ہے جس میں خاص طور پر تعلیمی اور ثقافتی پروگراموں کو متعارف کرایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے شہر زہران میں سعودی ارامکو کی زیر نگرانی قائم اسرا سینٹر مختلف ورکشاپ، پرفارمنس پروگراموں، تجربات، تخلیقی سرگرمیوں اور نمائشوں کے لیے سب سے بہترین اور ایک بڑا ثقافتی اور عوامی مرکز ہے۔ سینٹر اپنی ویب سائٹ اور ایپ کی مدد سے سوشل میڈیا کے ذریعے 30 سے زیادہ آن لائن پروگرام، مختلف سرگرمیاں اور کورسز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب تیل پیداوار میں 1 ملین بیرل یومیہ مزید کمی کرے گا۔ سعودی کابینہ نے اوپیک پلس میں شامل تیل پیدا کرنے والے ممالک سے کہا ہے کہ تیل پیداوار مزید کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی کابینہ کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تیل پیداوار میں کمی پر عمل کریں تاکہ عالمی مارکیٹ میں توازن بحال رہے۔ روس کے ہمراہ تیل پیدا کرنے والے دیگر ممالک کی تنظیم اوپیک پلس سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب بین الاقوامی مارکیٹ میں استحکام کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا کے قائم مقام وزیر ماجد الکسبی نے بریفنگ میں کہا کہ اوپیک معاہدے کے ساتھ اپنی وابستگی کے علاوہ سعودی عرب رضاکارانہ طور پر جون 2020 سے 1 ملین بیرل یومیہ تیل کی پیداوار میں مزید کمی کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں ماہ بھی اضافی کمی پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کابینہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد دوسرے ممالک کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، قطع نظر اس کے لیے انہوں نے اوپیک معاہدے پر دستخط کیے ہیں یا نہیں۔ ہمیں تیل کی عالمی مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں مدد کرنے کے لیے
پیداوار کو مزید کم کرنا ہے۔ وفات پانے والے شہری کے اعزاز سے 4 مریضوں کی جان بچ گئی۔ امارات میں ٹریفک حادثے میں ہلاک ہونے والے سعودی کے اعزاز سے 4 مریضوں کی جان بچ گئی۔ متوفی مریض کا گردہ، جگر، دل اور گردے سعودی مریضوں کو عطیہ کیے گئے ہیں۔ اماراتی اخبار الاتحاد کے مطابق 41 سالہ سعودی شہری کا العین شہر میں ٹریفک حادثہ ہوا تھا جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ لواحقین نے اس کے اعضاء عطیہ کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ امارات میں سعودی ڈاکٹروں کی نگرانی میں متوفی مریض کے اعضاء کامیابی سے نکالے گئے اور خصوصی طبی طیارے میں سعودی عرب منتقل کیے گئے۔ سعودی طبی ٹیم نے کہا ہے کہ متوفی مریض کا جگر، دل اور گردے سعودی عرب میں موجود 4 مریضوں میں پیوند کیے گئے ہیں۔ طبی ٹیم نے کہا ہے کہ پیوند کاری کا آپریشن انتہائی کامیاب رہا۔ ہم متوفی اہل خانہ کے ممنون ہیں۔